آ رہا ہے جو پہلی ہجرت حبشہ صحابہ اکرام نے سیدنا عثمان ابن عفان، نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نے اور تقریباً 109 بندے نے کی، وہ اسی سمندر سے دوسری طرف یعنی حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کی اور اتنی بڑی قربانی دی، کیونکہ وہاں مکہ میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا، ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا، مارا پیٹا جاتا اور مذاق کیے جاتے اور طرح طرح کے، اب جان کا بھی بہت خطرہ تھا۔ تو یہ جو صحابہ اکرام کا وفد جو ہے وہاں تشریف لے گیا اور وہاں بادشاہ کو بھی انہوں نے دعوت دی، بادشاہ بھی نجاشی مسلمان ہو گیا اور پھر وہ کئی سال ادھر رہے، کوئی واپس آ گئے، کوئی سال رہے اور جو ہے انہوں نے وہاں دین کا کام کیا۔ تو یہ اس دور کی بات ہے۔ پھر دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں کو بہت کم وقت ملا گزارنے کا، کئی سال ادھر گزر گئے، 7-8 سال، پھر آئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش تھے کہ کبھی اتنے خوش اس طرح نہیں دیکھا گیا۔ تو پھر وہ بھی چند اور مہینوں سال بعد پھر شہید ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک مختصر سا وقت ہے، یہاں ہر حضور علیہ السلام کے ساتھی کو بھی ان کے ساتھ پورا وقت گزارنے کا پورے کا پورا، بعض دفعہ کئیوں کو 1 سال، کئیوں کو 2 سال، کئیوں کو 20 سال تو ملے، کیونکہ اصل زندگی آنے والی ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کی اتباع کرے گا، توحید پر ایمان رکھے گا اور آپ علیہ السلام سے محبت اور آپ کے میسج کو جو ہے پیغام کو پھیلائے گا، تو اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ اور سنت جو نبی علیہ السلام کی خلاصہ، جیسا کہ صحابہ اکرام نے انہوں نے فرمایا کہ سنت کا خلاصہ 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اور مخلوق کی خدمت اخلاص کے ساتھ، یہی سنت، ساری سنتیں اس کے نیچے پہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ بندہ اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ جل مجدہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ اکرام اور صحابیات نے، جو یہ عورتوں نے بھی جو یہ سفر کیا، ان کے درجات اور بلند فرمائے، ہمیں بھی ان کا فیض نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ Alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, we are in the sacred lands, and this land of Arabia is filled with memories of prophetic life and the Sahaba Ikram Ridwanullah alayhim ajma'in, especially the sea in the background, which you see, that is very, very significant in the development and conveyance of the Islamic message in the time of Rasulullah alayhi salatu wasalam. When the Prophet alayhi salatu wasalam began his dawah and people started to accept Islam in Makkah, they were persecuted very, very severely in the beginning years, so much so that it was difficult for them actually just to go about their daily lives, and their survival were at risk, tortured every day, ridiculed, stoned, kidnapped, many things were happening. So the Prophet ﷺ permitted them, because he ﷺ heard that the King Negus Najashi of Abyssinia, Habasha, is a just king, and he is not like idol worshipper, but he is follower of a divinely revealed religion, Islam, which was obviously Islam which revealed on Isa alayhi salam, then actually it was known as Christianity. So all prophets, they propagated Islam, and then the names of the religion changed afterward. So he alayhi salatu wasalam heard about him, and then he gave permission to the Muslims to migrate and save their lives and deen to Abyssinia. So in those times it was very, very difficult. They were running for their life,
and the message which they had. So it was this, see, another front actually of this one, where there were merchant ships and they paid half a dinar each to get to them the other side. But the mushrikeen, the Arab of Makkah, the mushrikeen at that time, Abu Jahl and the government, they sent special forces to catch them and to bring them back and imprison them. But they were not able to, when they reached, the ship had already left. So they reached the shore and they met the king as well. And the king gave them freedom to worship and stay there. Also then the others, small group by group, first it was about 16, 17 people, 4 of them women, 12 men. And in that also was, in that hijrat of Habsha, Sayyidina Usman ibn Affan and the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyida Ruqayya radiyallahu ta'ala anha. She was the one also, imagine, the daughter of the Prophet of Islam, migrating, fleeing for their life and from persecution, nowhere to go. And they actually landed in a foreign land, Christian land at that time. So the mushrikeen, they sent 2 of their ambassadors, Amr bin al-As and another person, to bring these people back, and that they would say to the king, they came and said to the Negus and the king Najashi, that these are runaways and rebellious people, they are not good people, and they will cause mischief in your country, and they have left their religion of their forefathers, etc., etc. So the king called them and said that, look, this is a complaint against you. This is the case against, what do you say? So Sayyidina Jafar at-Tayyar radiyallahu ta'ala anhu, who's the brother of Sayyidina Ali karramallahu wajhul kareem, he radiyallahu ta'ala anhu mentioned to the Negus, the king, the Abyssinian king, he said, we were living a life which was filled with darkness. We were oppressing each other, killing each other, confiscating property, cutting ties, worshipping idols. Then there came a person amongst us who was known as the most trustworthy and most truthful. And he said that he is the Prophet of Allah, and he asked us to worship only Allah, one God, and leave the idols. He commanded us to join ties, not to oppress each other, and care for the orphan and needy, and be just, and be good to neighbor. He mentioned many, many teachings of Islam. King heard them, and then he said that actually